نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ خیر آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، ان کی کنیت ابو الحسین، ان کا لقب عساکر الدین اور ان کا نام نامی اور اسم گرامی امام مسلم رحمہ اللہ ہے۔ آپ امام حافظ الحجہ ہیں اور سلسلہ نسب آپ کا یوں ہے: مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاز القشیری۔ جائے پیدائش خراسان کے مشہور شہر نیشا پور جو عراق کا ایک مشہور علاقہ ہے، اس کے اندر عراق کے اندر نیشا پور کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ سن پیدائش کی جو تاریخ ہے اس میں 3 قول ہیں: 203، 204، 206 میں آپ پیدا ہوئے، اور اسی طرح کل عمر آپ کی 55 سال، وفات آپ کی 261 ہجری کے اندر آپ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات ہے۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ کے جو سلسلہ ہے حصول علم کا، 18 برس کی عمر میں امام صاحب رحمہ اللہ نے سب سے پہلے حدیث کا سماع یحییٰ بن یحییٰ تمیمی اپنے شیخ رحمہ اللہ سے کیا۔ 220 ہجری میں آپ نے حج کیا۔ مکہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد عبداللہ بن مسلمہ کعنبی رحمہ اللہ سے احادیث سنی اور لکھی، اور اسی طرح امام مسلم کے بے شمار اساتذہ ہیں جن کی ایک کثیر تعداد ہے۔ کوفہ کے اندر احمد بن یونس سے آپ نے حدیث کی سماعت کی، اور اسی طرح پھر حرمین، عراق، مصر، تقریباً 220 اساتذہ کرام سے آپ نے احادیث کا علم حاصل کیا۔ حصول حدیث کا یہ طریقہ تھا کہ احادیث مع اسناد سنتے اور ساتھ لکھ بھی لیتے تھے۔ اساتذہ کی کچھ تفصیل یوں ہے: آپ کے جو شیوخ ہیں محمد بن مہران اور ابو غسان، ان سے آپ نے بغداد کے اندر سماعت حدیث کی۔ دوسرے نمبر پر امام احمد بن حنبل، عبداللہ بن مسلمہ کعنبی رحمہما، دونوں سے آپ نے عراق میں سماعت حدیث کی۔ اسی طرح سعید بن منصور اور ابو مصعب سے حجاز میں روایات آپ نے سنی اور لکھی۔ اسی طرح عمر بن سواد اور حرملہ بن یحییٰ سے مصر کے اندر آپ نے احادیث سماعت فرمائی۔ 5ویں نمبر پر امام بخاری سے نیشا پور کے اندر آپ نے حدیث کی سماعت فرمائی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں جن اساتذہ سے لوگوں سے آپ نے احادیث لی ہے، سنی ہے، درج کی ہے، ان کی تعداد جو ہے تقریباً 211 کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے۔ اسی طرح اور بھی امام اسحاق بن راہویہ اور اسی طرح یحییٰ بن معین، بہت سے لوگوں سے آپ نے علم حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے حاصل کی ہے۔ اور آپ کا جو روزگار تھا وہ آپ کی جو نیشا پور کے مضافات کے اندر جو آپ کی اراضی تھی، زمین تھی، وہی آپ کا زیادہ تر اسی کے اوپر آپ کا دار و مدار تھا۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں بے شمار، جن میں سے مشہور شاگرد آپ کے امام ابو حاتم الرازی ہیں، اور اسی طرح امام ابو بکر بن خزیمہ رحمہ اللہ ہیں، اور تیسرے نمبر پر امام ترمذی صاحب السنن رحمہ اللہ، یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح ابراہیم بن طالب اور اسی طرح ابن سعد، ابو حامد بن الشرقی، احمد بن حمدان، ابراہیم بن محمد سفیان، مکی بن عبدان، محمد بن مخلد، احمد بن مسلمہ، موسیٰ بن ہارون، ابو عوانہ، یہ بے شمار امام مسلم رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اور آپ کا مقام و مرتبہ کس قدر ہے، آپ کے بارے میں امام نووی لکھتے ہیں: وَكَانَ إِمَامًا جَلِيلًا مُحَابًا غَيُورًا عَلَى السُّنَّةِ ذَاهِبًا عَنْهَا۔ امام مسلم جلیل و قدر اور غیرت مند ایک انسان تھے حدیث کے حوالہ سے، قرآن و حدیث کے حوالہ سے، اور آپ کے جلالت اور آپ کی امامت کے اوپر، آپ کی ثقات اور علو مرتبہ کے اوپر
علماء کا اجماع ہے۔ ابو قریش فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن بشار سے سنا کہ دنیا میں حافظ 4 قسم کے ہوئے۔ نمبر 1 ابو زرع رازی، اور اسی طرح ابو زرع رازی امام مسلم نیشہ پور کے اندر، اور اسی طرح عبداللہ دارمی سمرقند کے اندر، اور محمد بن اسماعیل یہ بخارا کے اندر۔ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ 4 حفاظ جو ہیں یہ پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا تھا۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات کے حوالہ سے ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جس واقعے کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ امام صاحب کے ترجمۃ الامام کے اندر صحیح مسلم کے صفحہ 5 کے اوپر بھی اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے ایک مجلس ان کے لیے قائم کی گئی، علمی مجلس، جس کا تذکرہ تاریخ بغداد کے اندر بھی ہے، سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی ہے، کہ آپ کے لیے فن حدیث میں یا اسی طرح ایک مجلس، علمی مجلس آپ کے لیے منعقد کی گئی، اور آپ سے علم کے حوالے سے سوالات کیے گئے، استفادہ کیا گیا، لوگوں نے آپ سے باتیں پوچھیں۔ تو اس میں سے ایک مسئلہ، ایک ایسی روایت کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا جو روایت آپ کو معلوم نہ تھی۔ گھر واپس ہے تو چراغ جلایا، گھر والوں سے کہا کہ ان کے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ گھر والوں نے بتایا کہ گھر میں کھجور کا ایک ٹوکرا آیا ہوا ہے، ہدیہ بھیجا گیا ہے، فرمایا کہ لے آؤ۔ وہ ٹوکرا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، اور آپ جو ہے حدیث کی تلاش میں منہمک ہو گئے۔ ٹوکرے سے ایک ایک کھجور بھی کھاتے رہے، اور احادیث یا جو بھی مسئلہ آپ نے تلاش کرنا تھا وہ بھی کرتے رہے۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کھجوریں بھی کھاتے رہے، صبح ہو گئی، حدیث کی تفصیلات بھی آپ کو مل گئی، اور ادھر سے ٹوکرا جو کھجوروں کا تھا وہ بھی خالی ہو گیا۔ اسی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی، اور علم و عرفان کا یہ سورج جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے غروب ہو گیا، اس سے پھر آپ علیہ الرحمہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ تو 24 رجب 261 ہجری اتوار کی شام، بروز اتوار شام کے وقت آپ کی وفات ہوئی، اور اگلے روز نیشہ پور کے اندر آپ کی تدفین کر دی گئی۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ کی تصانیف بے شمار ہیں۔ تصانیف میں سے امام مسلم رحمہ اللہ کی جو اسماء و رجال کے اندر آپ کی کتب ہے، اسامی والکناہ ہے، کتاب الطبقات ہے، کتاب الوحدان، کتاب الافراد، کتاب الاقران، اسی طرح کتاب اولاد صحابہ، اور مشائخ مالک، مشائخ سوری، مشائخ شعبہ، اور اسی طرح کتاب المخضرمین، طبقات التابعین، اور اسی طرح متون حدیث کے اندر المسند الکبیر علی الرجال، کتاب الرجال علی الابواب، کتاب المسند الصحیح جس کو عرف عام کے اندر سے مسلم کہتے ہیں۔ اس طرح کتاب حدیث عمر بن شعیب کے اوپر آپ نے کتاب لکھی۔ نقد الحدیث کے اندر آپ نے کتاب التمییز، کتاب العلل، کتاب سوالات احمد بن حنبل، کتاب اوہام المحدثین، یہ بے شمار امام مسلم رحمہ اللہ نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ امام مسلم رحمہ اللہ کے جو ہے قبر کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم آگے صحیح مسلم کا جو ہے وہ آپ کے سامنے تعارف پیش کریں گے۔ یہ تو تھا امام مسلم رحمہ اللہ کے حوالہ سے چند باتیں۔ آگے صحیح مسلم اور اس کا جو امتیاز ہے، جو اس کے اصول ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور مقدمے کی تفصیل جو ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔